شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، قصص الانبیاء میں آج جس نبی کا ذکر ہم کرنے والے ہیں آپ کا نام ادریس علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت اور صفات کے حوالے سے صرف 2 جگہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ مریم میں ارشاد ہوا ہے، اور ذکر کر کتاب میں ادریس کا، وہ تھا سچا نبی اور ہم نے اٹھا لیا اس کو ایک اونچے مکان پر۔ اور سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب ہمارے صبر والے، اور لے لیا ہم نے ان کو اسی رحمت میں، وہ ہیں نیک بختوں میں۔ پیدائش اور شجرہ نسب حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل، عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کا نام یونانی زبان میں ترمیز، عبرانی میں ہنوک اور قرآن کریم میں ادریس ہے۔ حضرت ادریس حضرت آدم کی چھٹی پشت میں حضرت نوح کے پردادا ہیں۔ تمدن اور معاشرت کے قوانین آپ ہی نے وضع کیے ہیں۔ مورخین کی ایک جماعت اس بات کی حامی ہے کہ ادریس اور الیاس ایک ہی ہستی کے 2 نام ہیں، واللہ عالم۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے، اور آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن کینن بن انوش بن شیث اور بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام منصب نبوت پر۔ حضرت شیث کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش عام ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم اور حضرت شیث کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی ہوئی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیث کی نسل سے حضرت ادریس کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بابل سے مصر کی جانب ہجرت۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزریں۔ چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے، اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا، اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ اس سرسبز و شاداب خطہ کو دیکھ کر حضرت ادریس نے اپنی جماعت سے فرمایا، یہ مقام تمہارے بابل کی طرح سرسبز و شاداب ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس جگہ کو بابلیون کا نام دیا اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ حضرت ادریس کے اس جملے بابلیون نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ دوسرے قدیم اقوام کے لوگ اس سرزمین کو بابلیون ہی کہنے لگے۔ البتہ عرب مورخین نے اس کا نام مبصر بتایا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ طوفان نوح کے بعد یہ مصر بن حام کی نسل کا مسکن بنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو تعلیم دی اور انہوں نے مختلف شہر آباد کیے۔
ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر ربا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علوم کی تعلیم بھی دی، علم نجوم، علم ریاضی، فن کتابت، ٹیلرنگ، ناپ تول اور دوسرے کئی علوم حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے طالب علموں کو سکھائے۔ مزید برآں اسلحہ سازی کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام تمام زبانوں پر عبور رکھتے تھے اور ہر جماعت کو اسی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قبیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس ہیں۔ معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ رمل ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے مراد بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں کہ انہیں رمل کا علم عطا کیا گیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر۔ بلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ تو حضرت کعب نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت ادریس کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کرو اور پوچھو کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس کے بارے میں ذکر کیا تو جبریل نے پوچھا حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو قواعد و ضوابط اور قوانین وضع کیے وہ اس زمانے کے تمام طبقہ ہائے فکر قبول کرتے تھے۔ کرۂ ارض پر موجود آبادی کو انتظام و انصرام کی غرض سے 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک حاکم مقرر فرمایا اور اس جغرافیائی تقسیم کی بنیاد پر قوانین بھی وضع کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو شریعت پیش کی اس کا خلاصہ یہ ہے، پرستش کے لائق ہستی وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، نیک اعمال سکون آشنا زندگی سے ہمکنار کرتے ہیں،
مادی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی ہے اور فنا ہونے والی ہے۔ عدل و انصاف اور قانون کی پاسداری سے معاشرے سے منفی طرزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ شرعی احکام پر غور و فکر کے ساتھ عمل درآمد سے بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ حرام سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ طہارت و پاکیزگی کا اہتمام ایمان کا حصہ ہے۔ ایام بیض یعنی ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا باطنی پاکیزگی اور مال و دولت کی محبت سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے سال میں چند دن عید کے لیے مقرر فرمائے اور مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا بھی فرض قرار دیا۔ شہروں میں سڑکوں کا جال بچھایا، کاروبار کے لیے مارکیٹیں بنوائیں، کھیل کود کے میدان بنوائے، مکانات اور دوسری عمارتوں کو نقشے کے مطابق بنانے کی پلاننگ بھی کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء تشریف لائیں گے۔ ان انبیاء کی خصوصیات یہ ہوں: وہ ہر ایک برائی سے پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے واقف ہوں گے، امراض کے لیے شفا بخش دواؤں سے واقف ہوں گے، کوئی سائل ان کے پاس جا کر تشنا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے، ان کی دعوت اصلاح کے لیے ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے علم و عمل کے اعتبار سے نوع انسانی کو 3 طبقات میں تقسیم کیا: علماء، بادشاہ، رعیت۔ حسب ترتیب ان کے مراتب بھی مقرر فرمائے۔ علماء کو پہلا اور بلند درجہ دیا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملات میں بھی جواب دہ ہیں۔ بادشاہ کو دوسرے درجے پر رکھا گیا کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کا جواب دہ ہیں۔ رعایا چونکہ صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل کی گئی، لیکن یہ طبقات نسل و خاندانی امتیازات کے لحاظ سے نہیں تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے سراپا سے متعلق روایت ہے: گندم گو رنگ، مناسب قد، روپ خوشنما و خوبصورت، خوب رو رنگ و روپ اور چہرے میں ملاحت، مضبوط بازو، چوڑا اور بھرا ہوا سینہ، سرمگیں چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، سنجیدہ اور متین شخصیت، چلتے ہوئے نظر نیچی رکھتے تھے اور تفکر آپ کا شعار تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب 82 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ روایت کی جاتی ہے کہ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی: اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کی علامت ہے۔ کمر سے باندھنے والے پٹکے پر یہ تحریر تھا: حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں مخفی ہیں اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے۔ نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے تھے اس پر حسب ذیل جملے تحریر تھے: سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے اور اللہ کے سامنے انسان کے شفیع اس کے لیے اپنے نیک اعمال ہیں۔ جنت اور دوزخ کی سیر۔ روضۃ الاصفیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک آپ کی صحبت میں رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب آپ واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے۔
یعنی جو ایک بار جنت میں آ گیا اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیں اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، واللہ عالم۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت ظاہری نے بھی حضرت انس سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ حضرت ادریس کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھی، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتیں اور آگ بگولا ہو کر آپ کو اذیتیں دیتے، آپ کا تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بیان کردہ حکمت اور ان کے علوم کو سامنے رکھ کر تفکر کیا جائے، یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تفویض کردہ امانت یعنی خلافت و نبوت سے متعلق علوم اور ان کے علوم کے ذریعے کائنات میں تصرف کر کے موجودات کو تسخیر کا اختیار صرف انسان کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت خالق اپنے بندوں کو ایسا علم عطا کیا ہے کہ ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہو گئی ہیں۔ آدم ذات ان صلاحیتوں کے استعمال سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے مخلوق پر عرصہ حیات تنگ بھی کر دیتا ہے۔ صلاحیتوں کے استعمال سے سامنے آنے والی تخلیق طرز فکر کی عکاسی کرتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ آپ کو ہرمس الحرامسہ کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب تجربے کار اور مضبوط رائے والا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے اور پھر ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل جو اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد والدین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا گیا تھا، اس نے وہاں جا کر فساد اور ظلم و زیادتی شروع کی، حتیٰ کہ ایمان والوں کو بھی ستانا شروع کر دیا۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو اس نے موقع کو غنیمت جانا اور انسانی بھیس میں قبیل کی قوم کے ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز پر لٹو ہو گئے اور اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر میلے کا ایک دن مقرر ہو گیا، اس میں ہزارہا مرد اور عورتیں جمع ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ بڑھنے لگے اور ان کا فساد بھی بڑھنے لگا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے قابیل کے خلاف جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو اس جنگ میں فتح بھی دی، اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فساد کو جڑ سے ختم کر ڈالا۔ محدثین اور مورخین کی رائے۔ ابن مجاہد علیہ رحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھایا گیا، لیکن ان کی موت واقع نہیں ہوئی۔
البتہ اگر یہ مراد ہو کہ ابھی تک زمین میں ان کا وصال نہیں ہوا تو یہ بات محل نظر ہے، اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے جانے کے بعد ان کی روح قبض کی گئی تو پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث سے کوئی تعارض و منافات نہیں ہے۔ اوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ بخاری و مسلم اور مجاہد علیہ رحمہ کے مطابق آپ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ جنت میں ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے والد یرد بن مہلائل کی زندگی میں ہی آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ بعض کا گمان یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے قبل نہیں تھے بلکہ زمانہ بنی اسرائیل میں ہوئے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ شب معراج صاحب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ کہہ کر آپ کو خوش آمدید کہا، خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا، خوش آمدید نبی صالح اور بیٹے صالح۔ تو اگر حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہوتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا نسب ملتا اور یہ بھی وہی کلمات استعمال کرتے جو حضرت آدم و ابراہیم علیہ السلام نے استعمال فرمائے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بعض اوقات راوی کا حافظہ جید نہیں ہوتا، بنا بری یہ دلیل صحیح نہیں۔ اگر اسے درست تسلیم کر بھی لیا جائے تب بھی یہ مراد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے عجز و انکساری کی بنا پر لفظ بھائی کا استعمال کیا تھا۔ سرور دو عالم علیہ السلام کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال کرنا اور اپنے آپ کو مقام ابو پر لے جانا آپ نے مناسب نہ جانا، جبکہ حضرت آدم و ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ سرور دو عالم علیہ السلام کے بعد مقام و مرتبہ میں تمام انبیاء سے فائق و برتر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، لہٰذا ان پر قیاس کر کے یہ اشکال پیدا کرنا غیر مناسب ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ صحیح حقائق کیا ہیں۔